الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی المبعوث للاسود والاحمر وعلی آلہ وصحبہ الذین هم ہداة الدین الازہر وبعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون وقال فی مقام آخر وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے پرفتن دور میں اسلام کا فکری اور نظریاتی دفاع اور اس کی حکمت عملی۔ اچھا، سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس موضوع کی نوعیت یہ ہے کہ یہ عوام کا موضوع نہیں ہے، یہ خواص کا موضوع ہے۔ یہ ان خواص کے لیے ہے کہ جنہیں عوام میں اترنا ہوتا ہے، اور پھر عوام کے اندر بھی بالخصوص ایسے لوگوں سے سامنا پڑتا ہے جو یا تو طلباء ہوتے ہیں یا کچھ دنیاوی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، یوتھ ہوتے ہیں، اور آج کل جس طرح پورے معاشرے پر امپیکٹ ہے سوشل میڈیا کا، یہ جتنی ڈیولپمنٹس دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، تو انٹرنیٹ کی ایکسیس کی وجہ سے اور ہر ایک کی فنگر ٹپس پہ جو ٹیکنالوجی موجود ہے، تو اس کا اثر جو بچے پر ہو رہا ہے، تو یہ وہ خواص ہیں جن پر لازم ہے کہ ان نزاکتوں کو سمجھ لیں، ان چیلنجز کو سمجھ لیں، مل کر اس پر غور کر لیں، حکمت عملی طے کر لیں، تاکہ کامیابی کے ساتھ اب آنے والا کل جو ہمارے سامنے ہے وہ ایک روشن کل بن کر ہمارے سامنے آئے۔ معاملات آپ کے سامنے ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہم حالات کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک تو حالات ہوتے ہیں نا، معاشی حالات، وہ تو سب کے سامنے، اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملکی حالات وہ بھی سب کے سامنے، لیکن جو فکری اور نظریاتی کشمکش ہے اس وقت، وہ سب سے زیادہ ایک خطرناک سچویشن اختیار کر گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا کام کرنے کا وہی طریقہ ہوگا جو ماضی میں چلا آ رہا ہے، یا ہمیں کچھ نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی دور حاضر کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے، جو انٹلیکچوئل لیول پہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو ہماری یوتھ ہمارے سامنے ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے ہیں، اب وہ چاہے کسی علاقے میں رہتے ہوں، پاکستان کے کسی بھی حصے میں بستے ہوں۔ چونکہ ٹیکنالوجی ہر ایک کی ایکسیس میں ہے، لہٰذا نظریاتی جو یلغار ہے وہ ہر ایک پر ہو رہی ہے، اور اگر میں نے اور آپ نے اس کشمکش کو اس وقت نہیں سمجھا تو شاید ابھی تو کچھ سال ایسے گزر جائیں، لیکن آنے والی جو جنریشن ہے جو اس صدی میں آنکھ کھول رہی ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، وہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہوگی۔ پیدا یہاں پر ہوں گے، پلیں گے، بڑھیں گے یہیں پر، لیکن افکار کسی اور کے آگے لے کے بڑھیں گے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے پوری جنریشن ہمارے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس آئیڈیالوجیکل وار کی وجہ سے، اس نظریاتی اور فکری جنگ کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں پر سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص گفتگو اور ان کے کلام اور ان کے قول سے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو میرے خیال میں آج کے جو چیلنجز ہیں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسلاف کے نقش قدم کو لیتے ہیں، اسلاف کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس کا حل اسلاف کی تعلیمات میں، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، اولیاء اللہ کی تعلیمات میں موجود نہ ہو۔ ہمیں سمجھنے کی اور اس کو ایڈاپٹ کر کے اپلائی کرنے کی ضرورت ہے صرف۔ تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فتن کے حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے کثرت کے ساتھ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو آپ سے ایک بار آپ کے دوستوں نے، دیگر صحابہ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ حذیفہ یہ بتاؤ کہ جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھتے ہو
شر کے بارے میں پوچھتے ہو. تو اب حذیفہ بن یمان کے اپنے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر. فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے خیر کا سوال کرتے تھے, خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے, اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ آگے جواب ارشاد فرماتے ہیں مخافتا ان یدرکنی, مخافتا ان یدرکنی, اس خوف سے کہ کہیں اس شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں. یہاں سے بات پتہ چلی کہ صحابی رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپروچ تھی وہ شر کی معرفت حاصل کرنا تھی, اور شر کی معرفت کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شر میں گرفتار نہ ہو جائیں. دیکھیں جب ہم کسی جگہ سے گزرتے ہیں نا, ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پچھلا جو علاقہ ہے, جو جگہ ہے نا, رستے میں کہیں ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر اندھیرا بھی ہے اور وہاں پر کوئی گڑھا ہے, تو وہاں سے آپ نے گزرنا نہیں ہے. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم کبھی بھی گاڑی اپنی وہاں سے لے کے نہیں جاتے, ہمیں پتہ ہے یہاں مسئلہ ہو جائے گا, یہاں کچھ ڈینجر ایلیمنٹ موجود ہے. اور اگر نہ پتہ ہو تو عین ممکن ہے اس گڑھے کے اندر ہم گر جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو نقصان دہ چیز کا پتہ چل جاتا ہے, شر کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے, تو شر سے بچنا آسان ممکن ہو جاتا ہے. باقی فضل الہی ظاہر سی بات ہے شامل حال ہوگی تو معاملہ بنے گا. تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہمیں یہ اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کہ ہم نے شر کی معرفت کو حاصل کرنا ہے, شر کو بھی سمجھنا ہے تاکہ ہم شر سے بچ سکیں. یہاں سے ہم یہ ایک کنکلوژن نکالتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس دور کے اندر جس طرح تیزی کے ساتھ فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تو ہمیں ان فتنوں کی اصل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے بن رہے ہیں, ان کے پیچھے کون سی ایسی تھاٹ ہے جو ان فتنوں کو کریٹ کر رہی ہے اور وہ پورے معاشرے کے اندر پھیلتے چلے جا رہے ہیں, افکار کو نشانہ بنا رہے ہیں, اذہان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو دوستوں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج کی جو جنگ ہے وہ ابدان سے زیادہ اذہان کی جنگ ہے. ابدان سے زیادہ اذہان کی, بدن کی جمع ابدان. یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو پکڑا اور جناب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی, ایسا نہیں ہے. اب فکر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب جو دشمن اسلام ہے, جو دشمن نبی ہے, وہ براہ راست آپ سے دو بدو لڑائی کرنے کے بجائے چاہے گا کہ آپ کی فکر کو بدل دے, کیونکہ اگر آپ کی فکر کو بدل دیا تو آٹومیٹکلی آپ خود ہی اس کے غلام بن جائیں گے اور آپ وہی کام کریں گے جو آپ کروانا چاہتے ہیں. اور یہی ساری کشمکش ہمارے سامنے آج سے کوئی 12-13 سال پہلے, بلکہ اس سے بھی پہلے آ گئی تھی, جب رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی تھی سول ڈیموکریٹک اسلام کے نام سے. تو رینڈ کارپوریشن نے جو رپورٹ شائع کی پبلک کی, اس کو ظاہر سی بات ہے اراؤنڈ کوئی 2006-07 اس وقت کی بات ہے, سول ڈیموکریٹک اسلام کے نام سے جو رپورٹ ہے, ابھی بھی اگر آپ ویب پر سرچ کریں اس پر بہت تذکرہ ہوتا رہا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اپنے آپ میں ایک فینومینل ڈاکومنٹ ہے جس نے اب تک نہیں دیکھا وہ اس کو لازمی دیکھے. اور ایک اور ان کی رپورٹ ہے بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹورکس, بلڈنگ ماڈریٹ مسلم نیٹورکس. تو رینڈ کارپوریشن نے اس بات کو بڑا کھل کے بتایا کہ کس طرح مسلمانوں کے اندر جو فکری طبقات ہیں, فکری طبقات سے ان کی مراد قطعاً مسالک کی جو ڈویژن ہے وہ نہیں تھی. انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ مسلمانوں میں اسلام کی تعبیر و تشریح کو لے کر الگ الگ سیگمنٹس ہیں. ایک ہے وہ جو کلیتاً مسجد اور خانقاہ کے اندر رہ کر اسلام کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, ایک وہ ہے جو جہادی مائنڈ سیٹ کے ساتھ فنڈامنٹلسٹ, اس کو انہوں نے کہا وہ میدان میں آ کر یہ سارے معاملات کرنا چاہتا ہے, ایک وہ ہے جو بہت ہی زیادہ ماڈریٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور وہ کسی ایک ایکسٹریم کی طرف جانے کے بجائے بس تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو اس طرح کر کے کوئی 4-5 قسم کے طبقات رینڈ کارپوریشن نے اپنی رپورٹ کے اندر واضح کیے. یہاں سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے جو وہ لوگ جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں, جو دشمنان اسلام ہے, وہ ہم پر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا رویہ بنتا کیسے ہے, ہمارا نظریہ بنتا کیسے. یاد رکھنے کی بات ہے دوستوں, اگر کسی کا رویہ تبدیل کرنا ہے تو اس کا نظریہ بدل دیں, رویہ خود بخود بدل جائے, کیونکہ ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ اور فکر ہوتی ہے. اب انہوں نے رینڈ کارپوریشن کے اندر ایک میں ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا, انہوں نے ایک مثال دی ہے اور شاید اس سے ہم سمجھے بات کو جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا, ایک جگہ پر کوٹ کیا کہ مسلمانوں میں جو اپوزٹ جینڈر کو لے کر, یعنی ایک میل ایک فیمیل ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ خلط ملط نہ ہو. ایک عام جو پریکٹسنگ مسلم کی بات کر رہے ہیں
کہ وہ خلط ملط نہ ہو اور وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، یعنی دونوں جو یہ اپوزٹ جینڈر موجود ہوں گے تو وہ گھلنے ملنے سے پرہیز کرتے ہیں، عام مسلمان کی بات. تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ بخاری سے، اب انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر ہے. تو وہاں انہوں نے بخاری شریف کی وہ روایت کوٹ کی فوٹ نوٹ کے اندر کہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ان کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک صفت بیان کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ ایک کنواری دوشیزہ سے زیادہ باحیا تھے. تو یہ جو حیا کی انسپریشن ہے نا، انہوں نے اپنے نبی سے لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ کریں کہ اس کو یہ پتہ ہے، اس بندے کو اور اس گروہ کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ کے رویے میں کوئی چیز ہے نا تو اس کے پیچھے سورس کیا ہے. تو ہر بیہیویئر کی کوئی سورس آف نالج ہوتی ہے. اب جب بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اسی پہ میں آگے بڑھوں گا کہ سب سے پہلے آئیڈیالوجیکل وار کے اندر سورس آف نالج کو تبدیل کیا جاتا ہے، علم کے ذریعے پہ قائم کیا جاتا ہے. یعنی کسی بھی بندے کا جو نظریہ ہے وہ بن کس طریقے سے رہا ہے، اگر اس کا کوئی عمل ہے تو اس کے پیچھے فکر کیا، اس فکر کو چینج کیا جاتا ہے. وہ ڈائریکٹ آپ کے ساتھ کانفلکٹ میں آنے سے پرہیز کرتے ہیں. یہاں پر ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک بڑا مشہور ناول ہے گریوٹی از ریمبو کے نام سے، اس میں ایک کوٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ. وہاں پر اس نے لکھا رائٹر نے کہ if they can get you asking the wrong questions, if they can get you asking wrong questions, they don't have to worry about answers. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گروہ آپ کو اس نہج پہ لے جائے کہ آپ خود سوال ہی غلط کرنا شروع کر دیں تو ان کو جواب کی فکر باقی نہیں رہتی. یہ آج ہو رہا ہے ہمارے ہاں. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سوالات کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، وہ سوالات ان کے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں، اور سوالات وہ ہوتے ہیں جن کے جواب کے اندر ہی پرابلم کریٹ ہوگی. دیکھیں ہر سوال تو حسن والا سوال نہیں ہوتا نا، سوال کی بھی تو پھر کنڈیشنز ہیں نا. ہر سوال کو نصف علم آپ نہیں کہہ سکتے. کچھ سوال ہوتی ایسی ہیں وہ جو کثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم والی کیفیت میں ہوتے ہیں. وہ کثرت سوال والی جو کیٹیگری ہے نا، اس کیٹیگری میں کہ وہ سوال سے ہی فتنے کا دروازہ کھلتا ہے. تو ایسے سوالات، مثال کے طور پر ایک اچھا خاصا مسلمان ہے، اس کے دماغ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو لے کر ایک ایسا سوال ڈال دیا گیا کہ بندہ خود اللہ کی ذات پر سوال اٹھانا شروع کر دیا اس نے، اور وہ پھر آغاز بنتا ہے اس کا الحاد کی طرف جانے کا، ایتھیزم کی طرف جانے کا. تو کیا کیا انہوں نے؟ صرف سوال کو کریٹ کیا دماغ کے اندر، پھر وہ کہیں اب جواب یہ لیتے رہیں گے، بس کام ہمارا پورا ہو گیا. تو انہیں یہ بات پتہ ہے کہ اگر غلط سوال کرنا آ گئے تو پھر جواب پوری زندگی ان کو ملیں گے نہیں، اور یہ خود بخود ایمان کے راستے سے ہٹ جائیں گے. اب اگلی امپورٹنٹ چیز دیکھیں، اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فکری جنگ کے اندر اور نظریاتی جنگ کے اندر اس دور میں جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، جو یوتھ ہمارے ہاتھوں سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر ہم نے ان کو سنبھالنا ہے نا، سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ میتھڈ آف ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے. میتھڈ آف ڈاؤٹ دیکھیں، شک یعنی شک کرنے کا طریقہ. ایک تو وہ شک ہے جو مذموم ہے، جو ایمان کے مخالف ہوتا ہے نا، ایمان کے بالمخالف یا بالمقابل آپ شک لے کر آتے ہیں تو آف کورس وہ تو شک مذموم ہے، اس کی تو مذمت ہے. لیکن ایک شک کا بڑا مثبت پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر جملہ میرا یاد رکھیے گا، جب تک ایک کافر اپنے کفر میں شک نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ شک اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ جب تک ایک کافر اپنے کفر میں شک نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے نا، وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ سب سے پہلے تو وہ ڈاؤٹ پیدا ہوگا اس کے بلیف کے اوپر جو ابھی ہے، اپنے کفر پہ وہ ڈاؤٹ کرے گا پہلے، پھر وہاں سے ایمان کا رستہ نکلے گا. یہ ہے شک کی پازیٹیو سائڈ، اور اس کا استعمال کرنا ہے ہمیں اس دور کے اندر. یعنی ہمارا کام پہلے لیول پہ ہر اٹھنے والے سوال کا جواب دینا نہیں ہے، اس سوال پر سوال اٹھانا ہے. یہ ہے سب سے پہلی حکمت عملی. مثال کے طور پر ہم اگر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے جو لوگ ہیں، اگر ان کے دماغ میں ایسا کوئی سوال پیدا ہو گیا جو الحاد کی طرف لے کر جا رہا ہے، یا مثال کے طور پہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو لے کر کوئی سوال اٹھ رہا ہے، یا دیگر ایسے جو ہمارے متفق عقائد اسلامیہ ہیں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب نظریہ عقیدہ اس پر سوال اٹھے گا تو پھر عقیدہ اور ایمان کہاں جائے گا؟ مسئلے تو خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہم بجائے اس کے کہ اس کا دفاعی جواب دینا شروع ہو، کہ سب سے پہلے ہمیں کام کرنا ہے کہ اس کے سوال پر سوال اٹھانا ہے. بیٹا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا کیا بنیاد ہے؟ کیسے سوچا آپ نے؟ کیا چیز آپ نے پڑھی ہے؟
کہاں سے بات آپ کے سامنے آئی ہے؟ مطلب آپ اس کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے سوال پر سوچنا شروع کرے. ہوتا کیا ہے، نظریاتی جنگ کے اندر ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ ہمیشہ وہ اسلام کو کریٹیکلی دکھاتے ہیں اور غیر اسلام کو انکریٹیکل کر دیتے ہیں. یعنی اسلام کے علاوہ جتنی چیزیں دنیا کا علم ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو وہ انکریٹیکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، بغیر تجزیے کے قبول کر لیتے ہیں. لیکن وہ اسلام پر کریٹیکلی سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بچہ، کوئی نوجوان فکری کشمکش میں مبتلا ہو جائے نا، تو ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ اس کی فکر پر سوال کھڑے کرنے، اس کو یہ سمجھانا ہے کہ تم نے اسلام پر جس طرح کریٹیک کی ہے نا، اس سوال پر ذرا اس کا تنقیدی جائزہ لو، اس سوال کا تنقیدی جائزہ لو. مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف یا آپ کی زندگی کو لے کر کوئی سوال اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو یا صحابہ کرام کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا ہے، کوئی سوال اس نے اٹھایا. تو میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا، پہلی بات، یہ جس نقطے پر آپ نے سوال اٹھایا ہے، یہ والی بات آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ اور آپ کتنا شور ہیں کہ یہ بات ایسی ہے؟ آپ نے کیسے مان لیا کہ بات ایسی ہے؟ یعنی عام طور پہ بندہ مفروضات پہ چلتا ہے. کسی نے کان میں بات ڈال دی، کسی جگہ پر سن لیا، وہ بات پیدا ہو گئی، اس پر سوال بننا شروع ہو گئے. لیکن اس نے خود بھی نہیں چیک کیا ہوتا ہے کہ بات اصل میں تھی کہاں پر، کس کانٹیکس کے اندر تھی، کس پس منظر کے اندر تھی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً سے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس بچے یا نوجوان کے بارے میں نیگیٹو رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اب غلط ٹریک پر نکلنا شروع ہو گیا، اللہ خیر ہی کرے. یہ ہماری مس ہینڈلنگ ہے، جس کی وجہ سے ہماری یوتھ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بجائے اس کے کہ اس کو موقع دیں کہ بیٹا آپ نے سوچا کیسے، ذرا بتاؤ تو ہمیں، یہ چیز کہاں پر پڑی تھی آپ نے، کیسے تھی، کہاں سے آئی، آپ نے اس پہ یقین کیسے کیا، آپ کسی بات پہ یقین کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو. یہ فلسفیانہ سوال اٹھانے ہوتے ہیں تاکہ بندے کو یہ موقع ملے کہ اس کا جو علم ہے وہ درست بنیادوں پر قائم ہوا ہے. یعنی آپ کو علم کی بنیادوں کو ہلانا ہوتا ہے اگلے بندے کی، کہ اس کی علم کی بنیادیں کیا ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طرح بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا جو نظریاتی ہمارے دین کے ساتھ وابستگی ہے نا، وہ جذباتی نوعیت کی ہوتی ہے. ہم سب کی تقریباً اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے، اسلام کے عقائد ہیں، اللہ رب العزت کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات کو لے کر توحید کے معاملات میں، رسالت کے معاملات میں، دیگر معاملات میں جو ہماری جتنی بھی دین کے معاملات ہیں، اس میں جذباتی ہماری وابستگی ہوتی، علمی وابستگی نہیں ہوتی. یعنی ہمیں اپنے عقیدے کی بنیادیں پتہ نہیں ہوتی کیا ہے. اور جب کسی بھی فکر کی بنیاد بندے کو نہ پتا ہو تو وہ ہر وقت خطرے میں رہتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا نظریہ ہے، میں اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہوں. ایک نوجوان کو اتنا بتا دیا گیا اس طریقے سے ہے، لیکن اس فکر کی بنیادیں اس کو واضح نہیں ہیں اور بنیادوں پر وہ کنونس بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کبھی بھی کوئی آئے گا اور اس کے ساتھ آرگومنٹ کرے گا اور وہ آرگومنٹ کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. یہ وہ بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے غیر محسوس طریقے سے کہ آپ اسلام کو کریٹیکلی دیکھیں، تنقیدی انداز سے دیکھیں، اور جو کچھ غیر اسلام ہے، اسلام کے علاوہ جتنا علم آپ کے پاس دنیا میں ہے، اس کو ان کریٹیکلی دیکھیں. ایون کہ سائنس کو بھی کریٹیکلی نہیں دیکھا جاتا. ایک جگہ ہم نے موقع ہمیں ملا تو ہم نے وہاں پر یہ بات کی کہ دیکھیں، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ سائنسی تحقیق کے نتیجے میں جو علم آپ کے پاس آتا ہے نا، وہ حتمی ایبسولوٹ علم ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن یہی سب سے بڑا مغالطہ ہے سائنس کے علم کو لے کر آج کے دور کے اندر. سائنس کے پیچھے بھی مختلف فلسفے کام کرتے ہیں. ایک بڑا فلسفہ ہے پوسٹ پازیٹیوزم کا. پوسٹ پازیٹیوزم کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سائنسی تحقیق کی روشنی میں جو علم آپ کے سامنے آئے گا وہ ٹینٹیٹو ہوگا، یعنی وہ چینج ہو سکتا ہے ود دی اویلیبلٹی آف نیو ایویڈنس. کسی نئے مشاہدے کی بنیاد پر، کسی نئی گواہی کی بنیاد پر، کسی نئے تجربے کی بنیاد پر جب ایویڈنس آ گیا اور وہ بہت ساؤنڈ ایویڈنس ہے تو پچھلی نالج جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے سائنسی تحقیق کے نتیجے میں آنے والا جو علم ہے وہ سائنس کی دنیا میں یہ بات تسلیم ہو گئی ہے کہ وہ حتمی علم نہیں ہوتا. تو جو چیز حتمی نہیں ہے اس پر آپ اپنے فکر کو قائم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو وحی کے نتیجے میں آنے والا علم ہے وہ حتمی علم ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. باقی جتنے علوم ہیں جو انسانوں نے کیے ہیں یقیناً اس کے اندر شک کی گنجائش بھی ہے، وہ ضمنی علوم ہے، اس کے اندر بات ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو آنے والی وحی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ حتمی یعنی کہ ایبسولوٹ سورس آف نالج ہے.
تو جناب پہلا طریقہ تو یہ ہو گیا کہ جب کوئی نوجوان ہمارے پاس آتا ہے, ہم جب یوتھ کو ڈیل کریں, لوگوں کو ڈیل کریں, تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرنا ہے کہ ہم نے بجائے ڈیفینسو انداز میں, دفاعی انداز اختیار کرنے کے, اس بچے کے, اس نوجوان کی بات کو کھنگالنا ہے اس کے ذریعے سے کہ بیٹا کہاں سے پڑھی ہے بات, کس طرح ہے, آپ نے کیسے اس کو تسلیم کیا ہے, کن بنیادوں پر تسلیم کیا ہے, یعنی اس کی ہی فکر پہ سوال اٹھا دیں تھوڑے سے, تاکہ اس کو موقع ملے کہ بھائی یہ تو میں نے آنکھ بند کر کے بات سنی تھی, یہاں کے میں نے سوال کر دیا, میں نے تو خود سوچا بھی نہیں تھا ایسی کوئی چیز ہے. تو یہاں سے آپ اس کو راستہ پرووائڈ کریں گے اسلام پر بھی سوچنے کا اور اپنی فکری غلطی کو درست کرنے کا. اچھا, دوسرا طریقہ, دوسرا امپورٹنٹ جو اسٹیپ ہے, جو اسٹریٹجی ہے, اگر ہمیں آنے والی نسلوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنی یوتھ کو بچانا ہے, جس طرح سے فتنے ہمارے سامنے فکری یا الغار آ رہی ہے, تو دوسرا طریقہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمپتھی. ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کی جگہ کھڑے ہو کر سوچنا. اکثر ہمارے لوگ دور ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, نوجوان کے بڑی بڑی عمروں میں لوگ اپنے عقیدے سے پھر جاتے ہیں, دیکھا ہے لوگوں نے. باقی اللہ کا جس کے ساتھ فضل شامل حال ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس سے محفوظ رہتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب وہ کوئی سوال لے کر آیا ہے, آپ نے بجائے اس کے کہ اس کی پوزیشن کو سمجھتے کہ کیسے اس کے دماغ میں چیز اٹھ رہی ہے, آپ اس کے اوپر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو تم نے بہت ہی غلط بات کر دی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, مطلب پتہ نہیں کن میں آج کل اٹھ رہے بیٹھ رہے ہو تم, سمجھ نہیں آ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر ہی آپ نے اعتراض کی الغار کر دی, اور کرتے کرتے وہ پھر یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے, پھر کسی اور جانب وہ نکل جاتا ہے. تو آپ نے بجائے اس کے کہ اس پر ریئیکٹ کریں, آپ نے اس کی کنڈیشن کو, اس کی پوزیشن کو سمجھنا ہے کہ ابھی کیسے سوچ رہا ہے, یہ کیسے اس فکر پر آ گیا, اس کی فکر کو وہاں پر اینالائز کروانا ہے آپ نے. وگرنہ یہ میجورٹی آف یوتھ جو ہے نا میرے ہاتھ سے اس وجہ سے بھی نکل جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب ہمارے اوپر تو پہلے ہی مسائل ہے کہ ہماری بات تو سنی ہی نہیں جاتی, ہماری سچویشن کو سمجھا نہیں جاتا. ہم اسکولز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ہمارے ذہن میں سوال کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان سوالات کی نہ کوئی ویلیو, اور بلکہ ہم پوچھیں تو ہمارے اوپر بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعتراضات کی الغار ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اب ایک اور چیز, ایک اور امپورٹنٹ چیز اور اسٹریٹجی جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر نیریٹو. دیکھیں یہ بیانیوں کی جنگ کا دور ہے اس وقت میں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, یہ ابدان والی بات نہیں, اذہان والی بات ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ نیریٹوز پہ کام ہو رہا ہے. خاموش طریقے سے, غیر محسوس طریقے سے اگلے بندے کا بیانیہ بدل دیا جاتا ہے. نیریٹو یعنی کسی بھی چیز کو لے کے جو اس کی فکر ہے, جو اس کی تعریف تشبیہ اس کے دماغ کے اندر موجود ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو چینج کریں. چاہے وہ اسلام کو لے کر ہو, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو لے کر ہو, صحابہ کرام کے معاملات کو لے کر ہو, نیریٹو کو بدل دیا جائے. یا اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس کے نیریٹو کو بدل دیا جائے. تو نیریٹو کا جب معاملہ آئے تو دیکھیں یہاں پر ایک ایسا علم ہے جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے, جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کا نام ہے فلسفہ. کیا نام ہے؟ اور فلسفے سے مراد میری کوئی وہ جو قدیم کتب ہے فلسفے کی وہ نہیں ہے, بلکہ جو جدید فلسفہ ہے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا, اس کے کورسز کرنے پڑیں گے. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ نیریٹو کو چینج کیسے کیا جاتا ہے, کاؤنٹر نیریٹو کیسے بنتا ہے. دیکھیں آرگومنٹ کی دنیا کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی آرگومنٹ بناتے ہیں نا, تو آرگومنٹ کے پیچھے کچھ بنیادیں رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پریمیسز. یعنی ہر آرگومنٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. آپ اپنا آرگومنٹ کریٹ کریں گے. مثال کے طور پر دشمنان اسلام نہیں ہے, جن لوگوں نے بھی جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان, ان کے افکار کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ کوئی نیریٹو لے کر آ گئے تو اس نیریٹو کا جوابی بیانیہ تیار کریں, بجائے اس کو ریجیکٹ کرنے کے, ہے ہی غلط, ایسا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیونکہ اب جس طرح سے بچے کو آج کے دور میں جو لبرٹی ہے, لبرٹی کس طرح کی آ رہی ہے, لبرٹی کو بھی نوٹ کر لیں. آزادی ہے اس کو نالج کو ایکسیس کرنے کی, پہلے نہیں ہوتی تھی. آج کے بچے اور نوجوان کو نالج کو, علم کو ایکسیس کرنے کی لبرٹی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے. اس کو کانٹینٹ کون سا اس نے نکالنا ہے, اس کا انتخاب کرنے کی بھی لبرٹی اور آزادی ہے. اس کے پاس آزادی ہے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کر سکے. اس کے پاس آزادی ہے کہ وہ کوئی بھی نظریہ اختیار کر کے اس کو گلیمر اس کا کریٹ کرے کہ بھائی میں سوچتا ہوں اس طریقے سے, یہ میری تھنکنگ ہے, کوئی مجھے روک کے دکھائے. لہٰذا آپ بیانیے کو ریجیکٹ کرنے کے بجائے جوابی بیانیہ تیار کریں گے. اس طرح کچھ لوگوں نے کام کیا, دیگر فکر رکھنے والے لوگوں نے, ہم نے دیکھا کہ کام کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی فتنہ پرور سوچ آئی, اب چاہے وہ فیمنزم کی بنیاد پہ آئی ہو, سیکولرزم کی بنیاد پہ آئی ہو, یا دیگر ازمس کی بنیاد پہ, انہوں نے اس کو ڈائریکٹ ریجیکٹ کرنے کے بجائے کاؤنٹر نیریٹو کی اس پہ ہی سوال اٹھا دیے. مثال کے طور پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, اگر آپ ماضی میں جائیں, اور دو شخصیات, وہ ہستی کہ جن کے نام کی نسبت سے ادارہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ, خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا. اگر آپ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی
اثبات النبوہ کو پڑھیں جو آپ نے قریباً 17-18 سال کی عمر میں لکھا. اکبر کا دور ہے, فتنہ کا دور ہے, اور اکبر کے دور کو آپ اس دور سے بڑا ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سارا افکار کی دنیا اور فکری جنگ کا دور تھا, نیریٹیوز کی جنگ تھی وہ بھی. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اسٹرگل اکبر کے دور میں وہ اس سے ڈفرینٹ ہے جو اگلے دور کے اندر ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اثبات النبوہ اگر آپ پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ پورا کا پورا رسالہ ایک لاجیکل آرگومنٹ ہے, پورا کا پورا. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ میں نے اس کو انگلش میں سمرائز کرا, وہ پبلش بھی ہوا, تو میں نے بہت قریب سے اس رسالے کو دیکھا. ہے بڑا مختصر سا, لیکن کمال ہے, آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور کے اندر امام ربانی کی اپروچ آپ دیکھیں جو آج ہم پتہ نہیں کس کی اپروچ کو لے کے چل رہے تھے. ہماری اپروچ اپنے اسلاف کے مطابق ہے ہی نہیں. دو شخصیات کو میں نے کئی پلیٹ فارم پہ بات کی ہے, ظاہر سی بات ہے ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج اور امام ربانی کا منہج, اگر ان دو بزرگوں کا منہج آج ہم نے اپنا لیا نا دوستوں, تو کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے جس کو ہم ڈیل نہ کر سکیں فکری لیول کے اوپر اور نظریاتی لیول کے اوپر. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی اثبات النبوہ اور امام غزالی کی تحافت الفلاسفہ, جو کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کے اوپر لیکچرز ہو رہے ہوں. میں تو بلکہ مفتی زبیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی انشاءاللہ ہم تحافت الفلاسفہ کی لیکچر سیریز یہاں پر چلائیں انشاءاللہ, اس کو آسان کر کے دور حاضر کی ٹرمینالوجیز کو. ظاہر سی بات ہے قدیم کتاب ہے, لیکن وہ جو میتھڈالوجی منہج ہے نا وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, بجائے اس کے کہ وہ اسلامی فکر کا جواب دیتے کہ ہم فکر کا دفاع کرتے, آپ نے کیا کیا, یونانی فکر پہ سوال اٹھائے. یونانی فکر پہ سوال اٹھا نے کہا تم ہم پر کیا اعتراض کرو گے, پہلے یہ دیکھو کہ تم جو اعتراض کرو تمہاری اپنی سٹینڈنگ کیا ہے. آپ نے یونانی فکر کے اندر جو پرابلمز تھی اس کو ہائی لائٹ کیا, اور وہ آج تک کتاب کو ریگارڈ کیا جاتا ہے ویسٹ کے اندر بھی. انکوہیرنس آف دا فلاسفرز, یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے. بے پناہ مطلب اس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے ویسٹ کے اندر, دیکھا جاتا ہے انکوہیرنس آف دا فلاسفرز. تو امام غزالی والی اپروچ کیا تھی, آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اپنے اس کا دفاع کرنے آتے, آپ نے اگلے کی فکر پہ جو کہ یونانی فکر کا غلبہ ہو رہا تھا مسلمانوں پر, اسی پر آپ نے سوالات اٹھا دیے اور ایک ایک کو نکال کر اس کا آپریشن کر دیا پورا. اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر نیریٹو. یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے. اب کاؤنٹر نیریٹو کیسے ہوتا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک فن ہے. اس کے لیے سے چند چیزیں ابھی اس مختصر نشست میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کاؤنٹر نیریٹو بنتا کیسے. دیکھیں سب سے پہلا کام, جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک ایسی فکر ہمارے سامنے آئی ہے, کسی بھی ازم کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ گئی. اچھا پہلی بات تو ازم جو ہوتا ہے نا اس کو بھی ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں. ازم اپنے آپ میں, یعنی بعض ازم ایسے بھی ہیں جن کا کوئی نظریے سے تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں لینگویج کے اندر, تو لینگویج کے اندر ایک ازم ہے جس کو نیٹیوزم کہتے ہیں. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس جگہ پر رہتے ہیں تو وہاں جو زبان بولی جاتی ہے خود بخود بچہ وہ بھی زبان بولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر جو ازم ہے اس کا کوئی نیگیٹو معنی ہے. اب یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ہمارے کچھ لوگ ہر طرح کے ازم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. بھائی ہر ازم کا تعلق نظریے سے نہیں ہے. سیکولرزم میں ٹھیک ہے ازم یہ ہے, اس کی آپ رد کریں, کیپٹلزم کا اس کا آپ تردید کریں, یا فیمنزم ہے, لیکن ہر ازم کا تعلق ازم کا مطلب ہے سیٹ آف بلیفس, سیٹ آف بلیفس. یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں. اب مونوتھیزم ہے یا ایتھیزم ہے, تو تھیزم تو اس کا اپوزٹ ہے نا. تھیزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے, اور ایتھیزم جو ہے وہ الحاد ہے. تو اب تھیزم بھی اس کا مطلب غلط ہو گیا. تو یہ ذرا سی ہمارے یہاں ایک مطلب ایگزیجریشن ہے, اور یوں کہہ لیجیے کہ غلو ہے ایک طرح کا. تو یہ غلو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک چیز کو اس کے پیراڈائم کے اندر رکھ کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز ازم کی آ رہی ہے جس کا تعلق نظری سے ہے نہیں, اس کو بھی رد کر دیں کہ یہ ازم ہے تو میں اس کو نہیں مانتا. تو اس کو ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو اب کوئی بھی آپ کے سامنے فکر آ گئی, آپ کو پتہ چل گیا دلائل کی روشنی میں. اچھا ہاں یہاں میں ایک بات واضح کر دوں, دیکھیے کبھی بھی کسی فکر کو غلط ثابت کرنے کے لیے نا, پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں گے نا غلط ہے کہ صحیح ہے, اس کو شرعی بنیادوں پر ہم غلط ثابت کریں گے, اور کوئی بنیاد نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ کیپٹلزم ہے یا کوئی سا بھی ازم ہے, اس کا مغرب کے اندر ہی رد ہوا ہے تو محض وہ ہماری دلیل نہیں ہے. یہ بھی میں ایک چیز واضح کر دوں. اب یہاں بھی یہ غلو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے پاس دوستوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ چونکہ ایک چیز مغرب کے اندر مغرب نے رد کر دی تو محض مغرب کا رد کرنا ہماری دلیل. ہم جب شرعی دلائل جب تک ہمارے پاس نہیں ہوں گے اس چیز کو رد نہیں کریں گے. شرعی دلیل ہونا ضروری ہے ہمارے پاس. اگر شریعت کی دلائل کی بنیاد پر کوئی چیز غلط ثابت ہو گئی تو ہم اس کو غلط مانیں گے, مگر نہ محض اس وجہ سے کہ جناب انگریزوں کا یہ ایک فکر کے اندر اختلاف ہے تو ان کا اختلاف ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا. تو پہلی بات تو دلائل شریعہ کی روشنی میں ایک فکر غلط ثابت ہو گئی, آپ کو پتہ ہے یہ فتنہ, یہ فکر غلط ہے. اب اس کا رد کرنے کے لیے آپ کیا بنائیں گے, جوابی بیانیہ بنائیں گے. جوابی بیانیہ بنانے کے لیے 3 چیزوں کو یاد رکھیں. نمبر 1 تصور حقیقت. کیا کہا میں نے, تصور حقیقت.
اس کو انگلش میں کہتے ہیں اونٹولوجی. یہ فلسفے کی ٹرم ہے, اصطلاح ہے اونٹولوجی, تصور حقیقت. دوسرا ہے تصور علم. دوسرا کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی, یہ بھی فلسفے کی اصطلاح ہے. تیسرا ہے تصور اقدار. یہ 3 تصورات ہیں جن سے مل کر کوئی بھی نیریٹو آگے چل رہا ہوتا ہے. تصور حقیقت ہوگا کوئی, اس کا کوئی نہ کوئی تصور علم ہوگا, یعنی وہ کس چیز کو علم اور کس کو گمان مانتا ہے. میں نے ابتدا میں آیت قرآنی بھی پڑھی تھی, جہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہمیں مزاج دیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں علم کی طرف جانا ہے, گمان کی طرف نہیں جانا ہے. گمان سے کبھی بھی حق حاصل نہیں ہوتا. تو علم کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں, ظاہر سی بات ہے, ہمیں گمان سے باہر آنا ہوگا. تو 3 چیزیں ہو گئی, تصور حقیقت, تصور علم اور تصور اقدار. جب کوئی فتنہ آپ کے سامنے آیا, آپ دیکھیں کہ اس کا حقیقت کا پرسپیکٹو کیا ہے, یہ کس چیز کو حقیقت مانتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ اس چیز کو حقیقت مانتا ہے کہ ایک کام ہے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے تو وہ حقیقت ہے, تو اب آپ ثابت کریں گے وہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا, وہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, نیریٹو دوسرا آ جائے گا. اگلی چیز ہے وہ یہ مانتے ہیں بھائی تصور علم ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ کبھی بھی میں اگر کوئی رائے قائم کروں گا تو 5 بنیادوں پہ کروں گا قائم. ایک تو یہ کہ وہ کسی معاشرے کے اندر پریکٹس ہو رہی ہو, ایک تو یہ کہ وہ کتابوں میں لکھی ہو, ایک یہ کہ ان کو عقلاء نے اس کو بیان کیا ہو. یہ بنیادیں ہو گئی. آپ ایک ایک بنیاد کو رد کرنا شروع کر دیں کہ یہ بھی بنیاد درست نہیں, یہ بھی بنیاد درست نہیں, یہ بھی بنیاد درست نہیں. جب آپ بنیادوں کو غلط ثابت کر دیں گے, آرگومنٹ خود ہی کل ہو جائے گا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فکر کو, یعنی کفر کی فکر کو یا فتنے کی فکر کو ڈائریکٹ رد کرتے ہیں, اس کی بنیادوں کو نہیں ہلاتے. اور جب تک آپ کسی عمارت کی بنیاد کو نہ رہیں, عمارت کو آپ ڈیمیج نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ فکری الغار کے اندر فکر کی عمارت کو, آرگومنٹ کی بیسس کو ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے, اس کا کرٹیکل انالیسس کرنا ہوتا ہے, تب جا کر وہ فکر نیچے گرتی ہے. اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہاں پر امام غزالی کی جو کتاب ہے اس کا کورس کروانا چاہیے, اور یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو کتاب ہے اس کو بھی ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے. ہمیں پتہ چلے گا کہ فکر کا انالیسس ہوتا کس طریقے سے. تو دوستوں, یہ کاؤنٹر نیریٹو کی بات ہو گئی. اور اگلی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں, ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ جو اب جنریشن ہمارے سامنے ہے نا, جب تک ہم ان کو انٹلیکچولی انسپائر نہیں کریں گے, فکر سے انسپائر, یعنی جب تک وہ ہمارے سوچنے کی صلاحیت سے, ہماری فکر کی صلاحیت سے انسپائر نہیں ہوں گے, ہمارے قریب نہیں آ سکتے. کیونکہ اب یہ دور جس طرح جا رہا ہے, ہم اور آپ تو جذباتی بانڈنگ ہماری ہے, لیکن آنے والی جنریشن کی جذباتی سے زیادہ ریشنل بانڈنگ ہے, اور وہ اسی وقت ہوگی جب وہ مجھ سے اور آپ سے انسپائر ہوگی. اب میرا مختلف جگہوں پر تجربہ رہا, منسٹری آف ڈیفینس کے اندر کام کرنے کا تجربہ رہا, اور دیگر اداروں میں کام کرنے کا, تو ظاہر سی بات ہے مختلف دماغوں کو پڑھنے کا موقع ملا پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر. تو جب مختلف دماغ میرے سامنے آئے جو بنیادی طور پہ اساتذہ ہوا کرتے تھے, ظاہر سی بات ہے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا, نوجوانوں کے ساتھ, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں دماغوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ابھی مائنڈ سیٹ چل کس طریقے سے رہا ہے. یقین جانیں جب آپ ان کے سامنے کوئی لاجیکل بات کرتے ہیں نا, لاجیکل سے مراد واقعی میں کمال کی کوئی فکری بات ان کے سامنے کریں, تو وہ آپ سے خود ہی انسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی وہ جذبات والی بات کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے دین کا جو تعلق ہے نا, وہ جذبات اس کو نکال نہیں سکتے آپ اس کے ساتھ, فکر کے ساتھ جذبات جڑے ہوتے ہیں. تو فکر اگر کھوکھلی ہوگی, جذبات خود ہی مان پڑ جائیں گے. تو اگر میں اور آپ آنے والی یوتھ کو, ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو انٹلیکچولی انسپائر کر دیں, تو کبھی بھی وہ دین سے دور نہیں ہوں گے. ہاں, روحانیت کا فیکٹر میٹر کرتا ہے. یہ چیز بھی ہمارے دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو پیورلی اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ مثال کے طور پر دجال کا کافر اسی وقت آپ پڑھ پاؤ گے جب آپ فیمنزم کو سمجھ لو گے یا سیکولرزم کو. یہ کافی نہیں ہے, ضروری ہے فتنوں کو سمجھنا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ شر کی معرفت کے اوپر جو حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس لیے شر کی معرفت کرتے تھے تاکہ وہ شر سے بچ سکیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی معلومات کرتے تھے. تو محض باطل نظریات کو سمجھ لینے سے دجال کے کافر کو آپ نہیں پڑھ پائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ فرماتے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ کیوں ہے؟ یہ فیکٹر اگر آپ نکال دیں اور صرف لوگوں کو نظریاتی اور جو باطل نظریات ہیں ان کی تفہیم فراہم کریں اور یہ اسپیکٹ چھوڑ دیں, تو آپ کو کیا رکھتا ہے وہ کافر پڑھ لیں گے؟ وہ نہیں پڑھ پائیں گے, وہ نہیں پڑھ پائیں گے. لہٰذا یہ جو ہماری روایت ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. درایت چلتی رہے, عقلی اسٹرگل چلتی رہے, روایت رہ جائے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمیں اپنے لوگوں کو, اپنے جوانوں کو یہ والا جو اسپیکٹ ہے اس کے ساتھ تیار کرنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کی حقیقت کیا ہے, اس میں کیا بات بیان کی گئی, ایسی کیا خاص بات ہے
کہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ وہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی، اور اس کے پھر دیگر فضائل، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور بن جانا، قائم ہو جانا آپ کے لیے. تو میں نے اور آپ نے لوگوں کو انٹلیکچوئل ٹریننگ دے دی، ان کو سیکولرزم بھی پڑھا دیا، کمیونزم بھی پڑھا دیا، فیمنزم بھی پڑھا دیا، اور سورہ کہف نہیں پڑھائی، قرآن نہیں پڑھایا، قرآن سکھایا نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے فتنوں سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے. تو اس وقت میں یہ پیغام ہے کہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ہم کریں اور کریں، پہلی بات تو ویکیوم ہے اتنا کہ جتنے لوگ کام کریں اتنا کم ہے. غیر اسلام کو جاننے سے پہلے اسلام کو جان لیں، تاکہ آپ کا تصور حقیقت، آپ کا تصور علم، آپ کا تصور اقدار، اخلاقیات، جمالیات آپ پر واضح ہو اور آپ غیر سے متاثر نہ ہو سکیں. کیونکہ جب تک آپ کی فاؤنڈیشن لیئر آپ کی اسلام کی نہیں بنی ہے تو آپ ہمیشہ دھوکہ کھائیں گے، فکر میں غلطی کریں گے، اور بار بار آپ اس میں مسائل کا شکار ہوں گے. لہٰذا اسلام کو سمجھنا ضروری ہے پہلے. غیر اسلام تو آپ نے سب کچھ جان لیا، سارے نظریے سیکھ لیے، آپ نے قرآن نہیں سیکھا، آپ نے اسلام نہیں سیکھا، اس کو وقت نہیں دیا، تو پھر بہت ساری جگہوں پر آپ غلو کی طرف چلے جائیں گے، غلط معاملات آپ کی طرف سے ہو جائیں گے، تعبیرات آپ سے غلط ہو جائیں گی، تشریحات دین کی غلط ہو جائیں گی. اس لیے بھی گڑبڑ آ جاتی ہے نا. لوگ کیوں تعبیرات و تشریحات میں ٹھوکر کھاتے ہیں؟ کہ وہ غیر اسلام کو زیادہ جان لیتے ہیں، اسلام کو جان نہیں پاتے. اسلام کی روایت کو، اسلام کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کو وہ جان نہیں پاتے. دوسری علم ان پر حاوی ہوتا ہے، وہ پھر تعبیرات و تشریحات کا معاملہ خراب کر دیتے ہیں، اور پھر وہ الٹیمیٹلی وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں نادانستہ طور پہ گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہم نے انٹلیکچوئل ابھی بات کی ہے، اس انٹلیکچوئل ٹریننگ کا ہم نے پارٹ بننا ہے، اپنی فکری تربیت کرنی ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کی ہم فکری تربیت کر سکیں، ان کو انٹلیکچولی انسپائر کر سکیں، اور ساتھ ساتھ اسلام کی، قرآن و سنت کی جو روایت ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ان پر اپنی یوتھ کو اور خود بھی اس پر تربیت حاصل کرنی ہے. اقبال کے ان اشعار کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزرے اوقات. ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. یہ خانے تر و تازہ ماری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا، ہے یہ جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب